السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے فضل و رحمت سے تخلیق دیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ مسلمان کے لیے وجہ افتخار نہیں، اس گری ہوئی اور پستی کی زندگی کو کسی نے ہم پہ مسلط نہیں کیا، بلکہ اس کا شکار ہم اپنی بدنصیبیوں، اپنے اعمال کے سبب ہوئے، وگرنہ کائنات میں کوئی قوم، کوئی ملت بیضا کا سامنا نہیں کر سکی۔ سازشیں ہوئیں اس کے خلاف، تدبیریں ہوئیں اس کے خلاف، اقدامات ہوئے اس کے خلاف، لیکن جو بھی اٹھا، جو بھی سامنے آیا، اس نے منہ کی کھائی۔ جب وہاں سے چل کے قدم قدم ہم آگے بڑھتے رہے، دنیا میں عزت و وقار ملتا گیا، پھر احکامات قرآن و رسول سے اعراض کیا تو جیسے ترقی شروع ہوئی تھی ویسے ہی بدنصیبی شروع ہوئی، اور آج تختہ عرش پہ کوئی قوم اتنی بدنصیب نہیں جتنی قوم مسلمان بدنصیب۔ حالانکہ یہ قوم وہ تھی جس نے انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا تھا۔ جب سے انسانیت کی پہچان بھول گئی، خود کو بھول گئے، ذلت و نکبت کی طرف سفر شروع ہوا۔ قیامت تک کے لیے قرآن ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو عروج سے نوازتا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس ہے، اب یہ ذلت اور پستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، مسجد میں آئے، نماز ادا کی، قرآن کو تھاما، چوما، اپنے متھے سے لگایا، اپنی چھاتی پہ لگایا، بڑا پیار اور محبت ہے، لیکن میری تیری مسلمانی یہاں تک ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کی پہچان کروائی وہ لوگ کیا تھے؟ تاریخ انسانیت میں ایسے انسانوں کی مثال نہیں ملتی، اور اگر ان مسلمانوں کا تجزیہ اپنے ساتھ کیا جائے، اپنے ایمان سے جائزہ لیا جائے، تو امان اللہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نظر نہیں آتے۔
اس مسلمانی کے لیے جو خالق کائنات کو محبوب و مقبول تھی، وہ مسلمان جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے آئے تھے، آج ان کی جھلک ہم میں نہیں ہے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ بلے دا بلہ نہ ہوئے متھے پھلی ضرور ہوں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ متھے پھلی والی بھی بات نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی وہ فکر نہیں، کوئی وہ خیالات نہیں، کوئی وہ افکار نہیں، کوئی وہ سوچیں نہیں جن کی بنا پہ ہماری پہچان ہو سکے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ سے کوسوں دور قرآن کی تعلیم کو پس پش ڈالا، رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں، رہ کر رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی سنت کہاں گئی، طریقہ کہاں گیا، اللہ کے رسول کے ارشادات کہاں گئے، سب پسے پش ڈال دیے ہیں۔ انسان اس تصور کے ساتھ چمٹ گیا جو تصور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کے لیے آئے تھے اور جس کی رہنمائی قرآن کرتا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ خود کی بات نہ کرو، دوسرے کی بات کرو، خود عیش و طرب کی زندگی بسر نہ کرو، دوسرے کی بھوک افلاس، اس کے پیاس کو دیکھو۔ اگر مسلمان اپنے گھر میں بہترین کھاتا پیتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، اس انسان کو نہ اللہ مسلمان تصور کرتے اور نہ محمد رسول۔ تو پھر آج کیا سوچ ہے ہماری، کیا خیالات ہیں ہمارے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دولت مال و زر جو اللہ تمہیں دیتا ہے یہ محض تمہارے لیے نہیں، اس دولت کے تم امین ہو تمہارے لیے بھی ہے، تمہاری اول و اولاد کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، لیکن اس میں رشتہ داروں کا بھی حق ہے، محتاجوں کا بھی حق ہے، فقراء کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے۔ جو یہ حق ادا نہیں کرتا وہ امانت میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اپنے دامن میں جھانکیں ہم سب، کیا اسلام کی وہی سوچ ہمارے اندر ہے جو سوچ محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے؟ میں نے شاید پچھلے 2-3 خطبات میں سے کسی خطبہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبائل پہ بڑے فخر کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ قبیلہ ایسا خود نشیب ہے کہ محمد اس قبیلہ سے ہیں اور یہ قبیلے محمد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا سبب کیا تھا کہ وہ محض اپنے لیے نہیں سوچتے تھے بلکہ اپنے سارے قبیلے اپنی قوم کے لیے سوچتے تھے۔ یہ فکر پیدا کیا محمد رسول اللہ کہ تم بھی سوچو، اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے معاشرہ میں رہنے والے مفلس لوگوں کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس پستی کو معلوم کرنے کے لیے کیوں ہے؟ فضول ہے۔ اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کیوں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے، مطلب کیا؟ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی توجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ تب ہوگی جب تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو نچھاور کرو اور جو تمہیں پسندیدہ چیز ہے، محبوب ترین چیز ہے، اس محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اللہ کہتے ہیں نیکی کو نہیں تم پا سکتے،
بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی کمائی ہوئی دولت سے اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حصہ نہیں نکالتے، اور پھر وہ جو تمہیں محبوب تر چیز ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں، اس لیے ہم سوچتے نہیں، جب آئے گا تو پھر پچھتائیں گے، اور وہ پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوں، ذی وقار، قابل فخر، قابل لحاظ قریش کا قبیلہ، اس کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو احنف کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کے بال بڑے سخت سخت تھے، کپڑے موٹے موٹے، سادی سی صورت تھی اس کی۔ وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہنے لگا کہ جو لوگ مال و زر کو اکٹھا کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، خزانے بناتے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ کہ قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ سے پتھر کو گرم کرے گا، اور اس انسان کی ان ہڈیوں پہ رکھا جائے گا، یہاں سے وہ اس جسم کو جلاتا ہوا کندھوں کی اوپر والی ہڈیوں سے نکل جائے گا، پھر کندھوں کی اوپر والی ہڈیوں پہ رکھا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب۔ کندھوں کی اوپر والی ہڈیوں سے پہ رکھا جائے گا، ایسے ہی وہ اس کی سینے کی چھاتیوں کی ان ہڈیوں سے نکل آئے گا۔ کہا یوں ہی لڑکتا رہے گا یہ پتھر۔ کہتے ہیں اتنی بات کہی، ثم ولّا، پھر وہ مڑے، پلٹے، واپس ہوئے، فجلسا الی اسامتی، پھر وہ ایک ستون کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے قریش کے باوقار لوگوں میں کھڑا ہو کے اس طرح بے دریغ واز کیا ہے، اسے ذرا گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ میں اٹھا، اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ تمہارے اس واز سے لوگ ناراض نظر آتے ہیں، انہوں نے پسند نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ پسند کریں یا نہ کریں مجھے اس بات کی کیا پرواہ ہے۔ قال لخلیلی، میرے جانی دوست نے مجھ سے کہا ہے۔ کہنے لگا جانی دوست؟ تمہارا جانی دوست کون ہے؟ کہنے لگے آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے ابو ذر اس احد پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کسی کام کے لیے بھیجنے کو ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ نام یا رسول اللہ، میرے آقا دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا اس احد پہاڑ کی مانند میرے پاس سونا ہوتا، اور اگر سونا ہوتا محمد سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، صرف 3 اشرفیاں اپنے پاس رکھتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ابو ذر پہنچا رہے ہیں، اور یہ عمل کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انتہا کا زہد، انتہا کی بے پرواہی دنیا سے، اس لہو و لعب کو پسے پش ڈالا۔ یہی سبب تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ
اللہ مجھے خوشی دنیا کی نہیں آخرت کی چاہیے. احساس تھا کہ دنیا میں کیا رہ کے ہوگا، آخرت میں کیا بنے گا جا کے. اللہ ارشاد ابو ذر میرا نہیں دل چاہتا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر خزانہ ہو، مال و زر ہو، سونا ہو، اور پھر وہ محمد کے گھر میں پڑا رہے. سر سے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، صرف 3 اشرفیاں اپنے پاس رکھوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصور تھا، جس تصور کا کی تبلیغ اور جو پیغام ابو ذر لوگوں میں دیتے تھے. اللہ کے نبی جیسا تو کائنات میں کوئی بن نہیں سکتا. لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اگر کسی کو کھانا نصیب نہیں پیٹ بھر کے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اوروں کو دیا جولی بھر بھر کے، ہاتھ بھر بھر کے، لیکن جب لوگوں کو دیا تقسیم کی مال و زر، چادر کو جھاڑا، کہا لو تیرا محمد خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ تصور تھا. اس دنیا میں عزت و وقار کی زندگی بسر کرنے کے لیے اس سے اعراض کی سوچ، جب سے یہ سوچ ختم ہو گئی ہے ہم اسلام سے بہت دور چلے گئے. میری جیب بھاری ہے، میرے بچوں کے رخساروں پہ لالی ہے، میرا پیدا ہونے والا بچہ چاندی کی چمچ میں پیتا ہے، لیکن غریب کا، مفلس کا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے کھاتے ہوئے اس کا ہمسایہ بھوکا ہے وہ اللہ کا مطلوب ترین انسان ہے. اللہ کا دیا ہے، دو اس کو، ویسے تو نہیں ہو سکتا. تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے صحابہ نے وہ دیپ جلائے ہیں کہ تندو تیز طوفان کی آندیاں ان چراغوں کو گل نہیں کر سکتی. کردار محمد رسول اللہ کی بنا پہ صحابہ نے جو کردار اپنا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے مال و زر کو، خون پسینہ سے کمائی ہوئی دولت کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مسلمانوں میں تقسیم کرتے. خوش نصیب ترین انسان. اور اللہ کے محبوب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں دیکھیں کہ اللہ کس طرح محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے مال و زر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. آقا، بیویاں بیٹھی ہیں نبی رحمت، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے جدائی ہو جائے گی. یہ جدائی جتنا ہمیں پریشان کرے گی شاید کائنات میں کوئی دوسرا اتنا پریشان نہ ہو. نتیجہ ہے امہات المومنین کی بات کا. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، عرض کیا اللہ کے نبی اس جدائی کے بعد وہ کون خوش نصیب عورت ہے جو سب سے پہلے اپنے آقا محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے گی، ملاقات کرے گی محمد رسول. امہات المومنین کو پریشانی ہے کہ جدائی تو ہونی ہے، موت تو آنی ہے. اللہ کے نبی آپ چلے گئے تو پھر ہم میں کون خوش نصیب ہے جو آپ سے سب سے پہلے ملاقات کرے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں، اور جتنا رب کہتا ہے آقا کائنات ویسے ہی کہتے ہیں. جس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی نبی رحمت محمد رسول. بیویاں اٹھی اللہ کے نبی کی، چھڑی لی اور ہاتھ ماپتی ہیں. ماپے ہاتھ تو سیدہ ام سودا ان کے ہاتھ لمبے تھے، سودا کے ہاتھ لمبے تھے. بیویوں کو پتا چلا کہ یہ وہ خوش نصیب ہمیں
محمد کریم کی بیوی ہے جو سب سے پہلے موت کی جدائی کے بعد محمد رسول اللہ سے ملاقات. لیکن یہ فوت نہیں ہوئی بلکہ سیدہ زینب فوت ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم اس نتیجہ پہ پہنچے، رحمت کائنات نے جو یہ کہا تھا کہ لمبے ہاتھوں والی کی مجھ سے سب سے پہلے ملاقات ہوگی، تو اس کا مطلب یہ تھا جو سب سے زیادہ تم میں خیرات کرتی ہے، صدقات کرتی ہے، وہ محمد کو سب سے پہلے ملے گی. اللہ نے محبوب اس بیوی کو رکھا جو بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ اور خیرات کرتی تھی. ہم سوچا ہی نہیں کبھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار، اور بعض لوگوں کے منہ سے ایسا ہوتا ہے یار ساری نیکیاں فلاں نے اکٹھی کرنی ہے اور نہیں ہے. ہم یہ کرتے ہیں. اصحاب رسول یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ہر وقت یہ سوچ میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کون اس قابل ہے تاکہ چھپا کے اس کے دامن میں رکھا جائے، معاملہ میرا اور اللہ کا رہے. قرآن کہتا ہے ایسا صدقہ، ایسی خیرات جس صدقہ اور خیرات میں دوسرے کی عزت کو اچھالنا ہو، وہ صدقہ و خیرات نیکی ثواب کی بجائے عذاب کا سبب بن جاتی ہے. جو آدمی ریاکاری کرتا ہے، غریب کو دیا، مسکین کو دیا، فقیر کو دیا، محتاج کو دیا، بیوہ کو دیا، اور پھر سارے معاشرے میں یہ پھیلاتا ہے فلاں اس قابل تھا میں نے دے دیا، وہ اس قابل تھا لیکن تو اس کے نتیجے میں اچھائی کا قابل نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ خاص ترغیب دلایا کرتے تھے اس کی طرف، خاص موقعوں پہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہ اس سے پہلے نفل پڑھے نہ اس کے بعد نفل پڑھے، 2 رکعتیں پڑھی. واپس آ رہے ہیں، لوگ ملتے ہیں، ارشاد فرمایا ایھا الناس، اور لوگوں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو، اس سے جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے. یعنی صدقہ و خیرات جہنم کے لیے پانی ہے، وہ پتھر ہے جس پتھر سے آگ بجھ جاتی، لیکن پتھر اور پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا. کہا جہنم کی آگ کو کوئی سد کر سکتا ہے، اس کو بجھا سکتا ہے، اس سے نجات کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ صدقہ ہے جو اللہ کی رضا میں دیا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جس کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. آنکھیں چرا کے ادھر ادھر دیکھنا، بتلا کے دکھا کے دیکھنا تیرا صدقے کو تباہ نہیں کرتا بلکہ تیرے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ یوں دو دائیں ہاتھ سے کہ تمہارے بائیں کو خبر نہ ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ عید پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، لوگوں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے خیرات کیا کرو. صحابہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں ایسا رنگ بھرتے تھے کہ کائنات میں کوئی کسی کا ساتھی ایسا وفادار نہیں. چلتے چلتے عورتیں بھی ملی، ارشاد فرمایا اے عورتوں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو. اللہ کے نبی صدقہ فرمایا ہاں رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے
جہنم کی آگ میں تمہاری کثرت دیکھی، اور جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے تمہیں صدقہ بچا سکتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ دو صحابی کہتے ہیں کہ عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا، کسی کے پاس سونے کی بالیاں ہیں وہ بالیاں اتار کے پھینک رہی ہے، کسی کے پاس سونے کے کنگن ہیں وہ سونے کے کنگن پھینک رہی ہے، کسی کے پاس سونے کا ہار ہے وہ ہار پھینک رہی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے ڈھیر لگ جاتا ہے۔ سبب کیا تھا؟ ان کے نزدیک اس دنیا کی عیش و طرب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مال تھا، زر تھا، اسباب تھا، زیور پہنا۔ جب دیکھا کہ یہ ہماری عاقبت کی تباہی کا سبب ہے تو ان عورتوں نے اپنا زیور اتار کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون۔ عورت کو زیور سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے اللہ کے نبی کے ارشاد پہ پریشان ہو کے اپنے زیور اتار دیے کہ اللہ کے نبی ان زیورات کی کوئی حیثیت نہیں، آگے جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ محمد رسول اللہ نے ان لوگوں میں پیدا کی، اور اسی سوچ کی بنا پہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ آج جو مسلمان کسی صحابی کا نام لیتا ہے تڑپ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ ان سے اللہ راضی نہ ہوتا تو اور کون لوگ؟ یہ اللہ کے خاص مخصوص لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیے۔ یہ تڑپ ہر ایک میں دی، مرد و خواتین میں بڑھ چڑھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صدقات و خیرات پیش کرتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ، یہ آیہ مقدسہ نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، نیکی کو تم نہیں پا سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو، مما تحبون، وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے۔ اپنے اندر دھڑکنا ہے۔ میں نے اس کیا ہے کہ خطبات و تقاریر کا وہ مقصود نہیں رہا جو اس کا مقصود تھا، جو اس کا مطلوب تھا، وہ نہیں ہے، بلکہ جدا سوچ ہے، خیالات جدا ہیں، افکار جدا ہے، سوچ جدا ہے۔ وہ سوچ نہیں جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ صحابیات میں سے کوئی ہو یا صحابہ میں سے، کان ہر وقت کھڑے رہتے تھے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلتا، وہ اپنی جان کو قربان کر کے بھی اس نقشہ میں رنگ بھرا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ آیہ مقدسہ اتری کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو جس سے محبت رکھتے ہو۔ کیا ہماری سوچ یہ ہے؟ نہیں۔ گھر میں بات ہوتی ہے کہ سرتاج آپ کے کپڑے تھوڑے سے پرانے ہو گئے، ان کو بدل نہ لیں، آپ نئے بنوائیں، یہ گھس گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ کسی محتاج کو دے دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ اس کا کپڑا جو اس کے تن پہ جچتا نہیں، جو اس کو خوبصورت نہیں لگتا، اس کی بیوی کو خوبصورت نہیں لگتا، یہ کپڑا بدلتا ہے، نیا پہنتا ہے، اور پرانا کپڑا اللہ رسول پہ احسان کرتے ہوئے غریب، محتاج اور فقیر کو دے دیتا ہے۔ چودھری صاحب کا لتھا ہوا ہے، بٹ صاحب نے جسم مقدس سے اتارا ہے، جب اس کا رہا کچھ نہیں تو وہ ہم اللہ کی راہ میں کر دیتے۔ کھانا کھا پی لیا، یہ تو زائد ہے، اب کیا بنے؟ فریج بھی نہیں ہے، فریزر بھی نہیں ہے، خراب ہو جائے گا، چلو ہمسائے کو دے دو۔ ہماری سوچیں یہی ہیں۔ ہم میں وہ انقلاب نہیں جو انقلاب محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ صدقہ، تیری ایک قمیص، تیری ایک شلوار تیرے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ بن سکتی ہے۔
اگر تو وہی دیتا ہے جو تجھے پسند ہے. اگر یوں صدقہ دیتے ہو تو یوں تو صدقہ اللہ کو قبول نہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں صدقہ وہ نہ دو اگر تم محتاج ہو, تمہیں دیا جائے تو ناک بوں چڑھاؤ, ماتھے پہ تیوڑیاں پڑ جائیں, ناک سکڑ جائے کہ یہ کیا ہمیں دے رہا ہے. کہا اگر تم اس مقام پہ ہو ناک بوں چڑھاؤ, اور وہ تم صدقہ دے رہے ہو تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا. اللہ تمہیں دیتا ہے اور جتنا چاہے دیتا ہے, مانگتا نہیں, سوال نہیں کرتا. یہ کہتا ہے تو امین ہے, تیرے پاس آنے والی دولت امانت ہے, تنہا تو اس دولت کا وارث نہیں, اور لوگ بھی اس دولت میں شامل ہیں. اگر ان کا حصہ نہ نکالا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بددیانت بن جاتا ہے. اللہ کے نبی پہ یہ آیا مقدس ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا. ایک صحابی سنتے اٹھے, اللہ کے نبی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ, مقبول صدقہ, ایک جنت کے اعلیٰ عرفہ مقام کو حاصل کرنے کے لیے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم دو اپنے اللہ کی رضا کے لیے, اور وہ جو تمہیں پسند ہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں صحیح قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہنے لگا اللہ کے نبی یہ باغ جو ہے نا, یہ باغ مجھے انتہائی پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میرا ذخیرہ بن جائے. اللہ کے نبی میرا محبوب باغ. آج صحابی کہتے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ سیدنا انس کہتے ہیں اس باغ میں جایا کرتے تھے, اس کا پانی میٹھا اور مرغوب تھا, صاف و مطہر تھا, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے سبب شاید اور محبوب ہو یہ باغ اللہ کے نبی کے صحابی کو, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی مجھے بڑا محبوب ہے. اللہ کہتے ہیں کہ صدقہ وہ محبوب ہے جو تم پسندیدہ چیز کا دو. میرے آقا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, وقف کرتا ہوں, اور آپ ہی سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں استعمال کریں, آپ کو حق ہے. اللہ نے کہا میں نے دیا, تقسیم آپ کریں میرے آقا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس و مقدس پہ خوشی شادمانی چھا گئی, مسرت چھا گئی. اتنا بڑا اللہ کے نبی کہتے ہیں واہ واہ طلحہ, یہ تو بڑے فائدے کا مال ہے, یہ تو بڑے فائدے کا مال ہے. لیکن تو نے جو کامل سنے, میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے عزیز و اقارب میں اس سارے باغ کو تقسیم کر دو. اس کا پسندیدہ باغ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایک آیت نبی کائنات کے صحابی نے سنی, اپنا محبوب ترین اور فائدہ مند نفع دینے والا اللہ کی راہ میں دے دیا. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب میں اس کو تقسیم کر دو. اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے تو انہی میں تقسیم کر دیتا ہوں. وہ باغ صحابی رسول نے اللہ کی رضا کے لیے, محض اس لیے کہ یہ میرے لیے ذخیرہ بن جائے گا, اللہ نے کہہ دیا ہے, تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی سچ نہیں. اس کو پانے کے لیے میں اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. اور یہ جو باغ دیے نا ابو طلحہ نے, اس باغ کی کوئی حیثیت نہیں جو باغ, اس باغ کی بنا پہ ابو طلحہ کو جنت میں ملنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے لیے خرچ کرو, صدقہ دو, زکات دو, خیرات دو, جو دو گے اس سے افضل پالو گے.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صدقے کو کوئی ایسا فائدہ نہیں جب اسرائیل کے ہاتھ بڑھ رہے ہوں جان نکالنے کے لیے اور مرنے والا کہے یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اب فلاں فلاں تیرے کہنے سے نہیں، یہ تو فلاں کا ہو گیا ہے. جو اپنے ہاتھ سے اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، ارشاد فرمایا صدقہ وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے اور جنت میں بہار باغ تمہارے لیے تب بنیں گے جب تم اللہ کی رضا کے لیے اپنی جیب سے نکال کے کسی فقیر کو دو گے، محتاج کو دو گے، حقدار کو دو گے. یہ تمہارے لیے بڑا صدقہ پیدا کرے گا. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو مسلمانوں پہ حسد نہ کیا کرو. حسد وہ آگ ہے جو انسان کو جلا کے خاکستر کر دیتی. لیکن ارشاد فرمایا لا حسد الا اثنین رجلا، دو آدمیوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی وہ خوش نصیب کون ہے؟ یہ تو حرام ہے، انسان کو جلا دیتا ہے آگ میں، یہ تو انسان کی تباہی بربادی کا سبب ہے. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اب ارشاد فرماتے ہیں کہ دو اور حسد کرو. پہلے روکا، کہہ رہے ہیں دو کرنا چاہیے، لیکن ارشاد فرمایا دو آدمیوں پہ. ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، مال و زر دیا ہے، جاگیر دی ہے، اور وہ مال و زر خرچ کرتا ہے نیکی کے لیے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. وہ انسان اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ بہت بڑا مال و زر، جاگیر اور دولت کا مالک نکلانا تم تراتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، نخوت کی تصویر بنی، لوگ واہ واہ کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے کہا اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے. اللہ نے اس بچے کو زبان دی، کہنے لگا اللہ مجھے اس انسان جیسا نہ بنانا. اس نے رش کیا ایک باغی پہ، دولت مند پہ، فراخی رکھنے والا، جاگیردار، تاجدار، فخر کرتے اس پہ. بچے کو زبان ملی کہ اس کا یہ مال، اس کی دولت، اس کا سرمایہ اس کے لیے جہنم کا سبب ہے، اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. لا حسدا، اللہ کے نبی نے حسد نہیں کرنا. الا اثنین رجل، سوائے دو انسانوں پہ. ایک وہ انسان جو مال و زر دولت رکھتا ہے اور نیکی کے لیے، اچھائی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، وہ خود بھی عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی واعظ کرتا ہے، لوگوں کو بھی ترغیب دلاتا ہے. جس طرح مال میں خیانت کرنے والا اللہ کے نزدیک معتوب ہے، مغضوب ہے، اس طرح محمد رسول اللہ پہ ممبر پہ کھڑے ہونے والا مولوی جو واعظ و تبلیغ کرتا ہے، اگر لوگوں کے لیے کرتا ہے تو یوں ہی معتوب. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انسانوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. اور اب کیا کہے، ابو طلحہ تو کوئی نہیں، ابو بکر صدیق تو کوئی نہیں، عثمان ذو النورین تو کوئی نہیں، عبد الرحمن بن عوف تو کوئی نہیں. ساری دنیا مالدار نہیں ہوتی. اللہ طلحہ جیسا، ابو طلحہ جیسا مال کہاں سے لائیں اگر یہی خوشنودی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں. اور مسلمانوں خوش نصیب ہو، اللہ کی قسم ایسے خوش نصیب اس زمین پہ اللہ نے کوئی دوسرے پیدا نہیں کیے. رحمت کائنات تشریف فرمائے، صحابہ بھی ہیں،
اللہ کے نبی کے صحابی عدی کہتے ہیں کہ دو انسان ہے، دو آدمی ہے، دو صحابی ہے. ایک نے شکوہ اور شکایت کی کہ اللہ کے نبی راستے محفوظ نہیں. ایک کہتے ہیں اللہ کے نبی رب کی توحید کے لمبردار مسلمان اعلی عرفہ غربت جان نہیں چھوڑتی، مسکنت جان نہیں چھوڑتی، سرمایہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، زر نہیں، محتاج ہیں. ایک رب کو ماننے والے. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے رب سے ہی شکوے شروع کر دیتے ہیں اور مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں جی. کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنا عرصہ رب کی نافرمانی میں مصروف رہے. دونوں نے آ کے شکایت کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ دن نہیں گزریں گے، زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ راستے محفوظ ہو جائیں گے. مکہ سے قافلہ چلے گا، اس کو حفاظت کے لیے کمانڈو کی ضرورت نہیں ہوگی، محافظوں کی ضرورت نہیں ہوگی. چلے گا، کسی کی ضرورت نہیں کوئی اس کی نگہداشت کرے، اس کی حفاظت کرے، ان کا دفاع کرے. بے خوف جن راستوں میں لٹ جانے کی تم بات کرتے ہو، اللہ ایسے حالات جلد لائے گا مسلمانوں کے. اور اس کو فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں سے ایک انسان دولت ہاتھ میں لے کے، مال ہاتھ میں لے کے، روپے ہاتھ میں لے کے باہر نکلے گا، کوئی غریب صدقہ اور خیرات لینے والا، لیکن اس کو کوئی صدقہ اور خیرات والا انسان نہیں ملے گا. ایسے حالات بن جائیں گے. اسلام بڑھتا جائے گا، زمین اس کے قبضہ میں آتی چلی جائے گی، نبی کی سنت کے مطابق دولت کی تقسیم ہوگی اور سارے لوگ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، صدقات دینے والے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. فرمایا پھر یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا. اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تجھے دولت نہیں دی تھی، اللہ تیری رحمت تھی، بڑی کرم نوازی تو نے کی، دولت دی ہے تو، تیرے پاس میرے رسول نہیں آئے. اللہ رسول آئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ باتیں ہوں گی کیسے؟ آمنے سامنے. ارشاد فرمایا اللہ اور اس انسان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا. ہم جی مقدمہ نہیں لڑ سکتے. اچھا جی پیسے دو وکیل کو، وکیل تمہاری ترجمانی کرتا ہے، یعنی تم بیان نہیں کر سکتے، اپنے معافی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے، کھل کے دلائل نہیں دے سکتے. وکیل ہے تمہارے پاس، دو پیسے اس کو، تمہاری وکالت کرے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی وکیل اور ترجمان نہیں ہوگا، خود بات کرنی. اللہ تب پوچھیں گے بتاؤ، اللہ دیا بھی ہے، رسول بھی آئے. نبی رحمت نے ارشاد فرمایا یہی بات ہو رہی کہ وہ اپنے دائیں جھانکے گا، آگ ہی آگ اسے نظر آتی، بائیں جھانکے گا، آگ ہی آگ نظر آتی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچ جاؤ اس آگ سے، ولو بشکن تمرہ، چاہے ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں دے کے بچ جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کھجور اس صدقہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک کھجور سے جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جائے گا گناہگار، خطا کار، سیاہ کار آدمی، اللہ کا باغی. ایک کھجور دے دی تو بس جان چھوٹ گئی، بچ گیا وہ جہنم کی آگ سے. ایک کھجور. سوچ آتی ہے، فکر میں آتی ہے، فطرت جو ہوئی انسان کی، سوچتے انسان. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. بخاری کی روایت، رحمت کائنات ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے مال حلال سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے. ان اللہ یتقبلہ بیمینہ، اللہ وہ کھجور، ایک کھجور قبول کرتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ میں. فرمایا اس طرح اللہ اس ایک کھجور کی نگہداشت کرتا ہے، ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے. اس کھجور کو یوں بناتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہدہ جیسے تم اپنے بچھیرے کو پیار سے ہاتھ پھیرتے ہو نا، یہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ گھوڑے رکھنے والوں کو علم ہے کہ بچھیروں کو جتنا پیار کے ساتھ ہاتھ پھیرا جائے اتنا جلدی وہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ گھوڑی کے بچے میں یہ خاصیت ہے، گھوڑے میں یہ خاصیت ہے، پیار اور محبت سے اس کی نگہداشت کی جائے تو وہ طاقتور بنتا ہے، تیزی سے بڑھتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس صدقہ کی ایک کھجور کی نگہداشت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی۔ ایک کھجور، وہ ایک کھجور نہیں رہتی، پہاڑ کی مانند کھجوریں بن جاتی ہیں۔ ایک صدقہ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور دے کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ تو سوچ ہے نا، فکر ہے نا، جو سوچ اور فکر محمد رسول اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور صحابہ سوچتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تیرے پاس آتے ہیں میرے محبوب، وہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سواری مہیا کیجئے، آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، ہمارے پاس سواری نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یار میرے پاس تو سواری مہیا کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تیرے پاس سے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ مٹھائی کھانی تھی، وہاں قورمہ کھانا تھا، مرغ روسٹ کھانا تھا، سٹیم روسٹ گوشت کھانا تھا، موت کو گلے لگانا تھا، قتال کرنا تھا، زخمی ہونا تھا، مارنا تھا، مر جانا تھا، اور وہاں جانے کے لیے یہ تڑپتا ہے۔ تو کہتا ہے گھوڑا میرے پاس نہیں، کہاں سے مہیا کروں؟ تو یہ روتا ہے۔ روتا کیوں ہے؟ کاش اللہ تو نے مجھے بھی دیا ہوتا تو آج میں بھی چلے جاتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے یہ نہیں چاہتا کہ احد پہاڑ کا سونا خرچ کر دو، ساری دولت خرچ کر دو، سارا مال و زر دل۔ اللہ کے نبی نے تو بہت سارے صحابہ کو روکا، نہیں نہیں نہیں، تھوڑا دو، تھوڑا دو، یہ تمہارا تھوڑا بھی بڑا بن جائے گا۔ اور بنے گا کیسے؟ دل کی نیت سے، سوچ سے، فکر سے، اندر کیا ہے اس اندر کی بنا پہ اللہ ایک کھجور کو پہاڑ جیسی کھجوریں بنا دے گا، ایک کھجور کو اندر۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و تبلیغ کرتے ہیں اور صدقے کے متعلق، خیرات کے متعلق لوگوں کو تحریص دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے ساتھ اللہ کے دین کے لیے تعاون کرو، اللہ کے دین کے لیے لاؤ۔ حالات کیا ہیں؟ دن کیسے ہیں؟ لیل و نہار کیسے ہیں کہ میوہ پک رہا ہے، اب اس کی نگہداشت کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ صحابہ ہچکچاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں بہت گرمی ہے۔ اللہ نے کہا جس گرمی سے تم بچتے ہو نا، اس سے بچنے کی بنا پہ اعراض کرو گے، اعراض کی بنا پہ جس گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ گرمی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، وہ بہت سخت گرم ہے۔ آگے جہنم لاؤ، صحابہ لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بہت چاہیے۔ صدیق اکبر اپنے گھر گئے، سارا مال و اسباب اکٹھا کیا، نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اتنا دیکھا تو ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ سب لے آئے ہو یا کچھ گھر میں بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی گھر میں اللہ رسول کی محبت کو چھوڑ آیا، باقی کچھ نہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ بڑے آسودہ دن تھے میرے لیے، بڑی مال و دولت تھی، بڑا مال تھا، پیسہ تھا۔ میں نے کہا کہ آج میں نے ابو بکر سے بڑھ جانا ہے، کبھی بھی ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا، آج بڑھ جاؤں گا۔ ساری دولت مال و زر اکٹھا کیا،
آدھا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آدھا گھر والوں کے لیے. میرے آقا نے پوچھا عمر سارا ہی لے آئے ہو کہ گھر بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی آدھا آپ کے قدموں میں, آدھا بیوی بچوں کے خرچ کے لیے. جب پتا چلا کہ ابو بکر سارا کچھ ہی لے آیا, کرنے لگا ابو بکر دنیا میں کوئی انسان تجھ سے نہیں بڑھ سکتا. صحابہ لائے, دیر لگ گیا, عثمان ذوالنورین نے انتہا کر دی. ہر دینے والا اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہے. ایک شخص آیا, گندے کپڑے, اٹا ہوا سر, بکھرے ہوئے بال, اپنی جولی سے کھجوریں گراتا ہے. آدھ سا کھجوریں. سا اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ زکات تو آپ دیتے ہیں, صدقہ فطرانہ تو دیتے ہیں, 2.25 کلو. آدھا وہ سا رکھ دیتا ہے. اور ہوا کیا ہے, اللہ کے نبی نے جب بار بار کہا اور لاؤ اور لاؤ, وہ اللہ کے نبی تھے یار, سارے صحابہ نے اپنے گھر خالی کر دی. اور لاؤ اللہ یہ بھی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. آنکھوں سے آنسو, بازار میں نکلتا ہے, رات پڑ جاتی, ایک یہودی سے ملاقات ہوتی. کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہنے اپنے باغ کو پانی دینا. کہتا پانی ساری رات میں لگاتا ہوں, مجھے مزدوری دے دو تھوڑی سی. کیوں یار, رات کو تو لگائے گا, مزدوری کرے گا, کیوں آخر کیا تکلیف ہے تجھے؟ کہنے لگا میرے آقا نے مانگا ہے کہ مجھے دو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. اچھا, کہنے لگا اچھا 1 سا کھجوریں دوں گا, ساری رات کی مزدوری 1 سا کھجوریں, اور گھر والے افراد بھوکے ہیں, گھر کے افراد بھوکے بیٹھے. ٹھیک ہے 1 سا ہی دے دو. 1 سا لائے, آدھا سا گھر والوں کو, آدھا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں, منافق بکواس کر رہے ہیں کہ ان کھجوروں کے بغیر کام نہیں چلتا تھا, دکھاوا کرتا ہے, ریاکاری کرتا ہے کہ آسمان سے جبریل آ گئے. کہا اللہ کے نبی, اللہ فرماتے ہیں سارے ڈھیر پہ یہ کھجوریں پھیلا دو, سارے ڈھیر کی وہ قیمت نہیں جو 8 سا کھجوروں کی قیمت ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہوں, کس دل سے, کس سوچ سے, کس فکر سے تم دے رہے ہو. جس سوچ سے, فکر سے, خیال سے دو گے, اس خیال کے مطابق وہ دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایمان اللہ پہ ہے کہ نہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.